یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ کسی بھی جانور کا سامنا کرنا, اچھا ہم اپنے فیئر اینڈ فوبیا سیشنز آج سے کوئی تقریباً 10 سال پہلے ہم ایک فیئر اینڈ فوبیا سیشن کرتے تھے جو بڑا ہٹ سیشن تھا. اس سیشن کے اندر ہوتا یہ تھا کہ ہم ڈفرینٹ لوگوں کو بلاتے تھے, ڈفرینٹ فیملیز کو بلاتے تھے, خواتین, مرد حضرات, بچے سب ہوتے تھے اس میں, تقریباً 100 سے 150 لوگ ہوتے تھے, اور ہم سانپ چھوڑ دیتے تھے اس پورے ہال کے اندر, کوئی 10 سے 15 سے 20 سانپ چھوڑ دیتے تھے, اور کچھ لوگ سانپ پکڑ بھی لیتے تھے, کچھ لوگوں کے سانپ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اور وہ سیشن لے رہے ہیں. ادھر سانپ چھوڑنے کا مقصد یہی تھا ان کو یہ بتانا, اصل کے سانپ ان کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ریشنل فیئر اور ارریشنل فیئر میں کیا فرق ہے, کہ اگر تو اس سانپ سے زہر نکالا ہوا ہے اور میں اس سانپ کو ہینڈل کر رہا ہوں اور میں اس سانپ کا اونر ہوں اور میں اس کو ہینڈل کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے اس کا زہر نکالا ہوا ہے, تو اگر یہ مجھے نہیں کاٹ رہا تو آپ سے اس کی دشمنی نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں کاٹے گا. سانپ اگر تو وینمس ہے, جنگل میں ہے, اور آپ کو نہیں پتا کہ کیا اس کے اندر وینم ہے یا وینمس نہیں ہے وہ, تو اگر وہ آپ کو کاٹ لیتا ہے تو آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی, چاہے وہ وینمس ہو یا نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدھے لوگ تو ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سائیکولوجیکلی, بیکاز ایسے بھی دیکھنے میں ایسے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں, اور یہ ایک واقعہ میرے سامنے بھی ہوا تھا جس ادارے میں کام کرتا تھا. ہم ایک فیئر اینڈ فوبیا سیشن کر رہے تھے, وہاں پہ ایک صاحب, ایک سپیرے کو ہم نے بلایا اور وہ 8-10 سانپ لے کے, اور ایک سانپ جو کنگ کوبرا سب سے بڑا تھا, وہ دیکھنے میں بہت ڈراؤنا بھی لگ رہا تھا, تو ہم نے سب نے اس کو ہینڈل کیا. ہمیں پتا تھا اس کے اندر زہر نہیں ہے, تو اس سانپ کی ایک صاحب نے اس سانپ کی بڑی مس ہینڈلنگ اس طرح سے کی کہ انہوں نے ذرا ٹائٹ پکڑ لیا. ہم ان کو کہتے ہیں کہ کبھی بھی سانپ کو گرپ نہیں کرنا, آپ نے صرف سپورٹ کرنا ہے, لیٹ ہم سلائڈ, اس کو سلائڈ کرنے دیں, نیچے سے گرپ کریں, اس کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں. جب آپ اس کو پکڑیں گے وہ اگریسو ہوگا, وہ آپ کو کاٹے گا. تو اس سانپ کو سمجھ نہیں آئی, انہوں نے ذرا مس ہینڈل کیا, تو اس سنیک نے ان کو بائٹ کر لیا. اس سنیک نے تو ان کو بائٹ کر لیا, سنیک تو نان وینمس تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اس سنیک نے ایک اور سانپ کو بھی بائٹ کیا تھا, دونوں بچ گئے. لیکن ان سانپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا, اور سانپ کے بجائے ان کو دل کا دورے سے ٹریٹمنٹ ان کو دیا گیا کہ وہاں سے ان کی کہیں ڈیتھ نہ ہو جائے. تو انفارچونیٹلی یہ سب ہمارے دماغ کا خلل ہے. ہم اس کو سیکھتے کس طرح سے ہے کہ جب ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ہماری اماں ہی, ہمارے ابو ہی, ہماری بہنیں, ہماری بھائی ہمیں سکھا دیتے ہیں کہ اللہ مارے گا, پاپا ماریں گے, پولیس پکڑ کے لے جائے گی, بابا اٹھا کے لے جائے گا, سو جاؤ نہیں تو جن بابا آ جائے گا. سو یہ جب ہم بچوں کو اس طرح سے ڈرنا سکھاتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں ایکٹیو فیئر انسٹالیشن. آپ ایکٹیولی ان کے اندر فیئر انسٹال کر رہے ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی باڈی, اور ڈر میں ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اس چیز کو اپنے اوپر طاری کرتے ہیں, یاد رکھیے ڈر کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں, کیو, روٹین اینڈ ریوارڈ. ریوارڈ اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہو سکتا ہے. جب آپ کسی کو ڈرنا سکھاتے ہیں, ان کو کیو دیتے ہیں, تو وہ اپنے پہ ایک کیفیت طاری کرتے ہیں, اور اس کیفیت میں ان کا میگڈلا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور جب میگڈلا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو ان کا نو برین, جس کو ہم نالج برین کہتے ہیں, یہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتا, بیکاز ہمارے اندر 1 لیٹر آف خون کا ڈیفیسٹ ہے. تو پھر وہ ڈرنے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے, اور وہ اس کو اتنے اچھے طریقے سے بائی دا ٹائم وہ 15, 20, 25 سال کا ہوتا ہے, وہ اس کو اتنے اچھے طریقے سے ماسٹر کر لیتا ہے اس ڈرنے کو, کہ پھر اس کو انگزائٹی بھی ہوتی ہے, پھر جس کی ابھی آپ نے بات کی اس کو پرفارمنس انگزائٹی بھی ہوتی ہے, پھر اس کو وسوسے بھی آتے ہیں, اس کو فوبیاز بھی ہوتے ہیں, پھر وہ بائیپولر ڈس آرڈر کا بھی آگے جا کے شکار ہو جاتا ہے, بیکاز اسٹیبلٹی آف دا مائنڈ نہیں رہتی. اپنے مائنڈ کو اسٹیبل رکھنے کا مطلب ہے کہ اپنے دماغ کے کیمیکلس کو اسٹیبل رکھنا. ہمیشہ کہتا ہوں ہم لوگ ہیومن بینگس کم اور کیمیکل بینگس زیادہ ہیں. ہمارے میں 73 کیمیکلز ہیں, 17 ہمارے دماغ میں ہیں, 256 وہ موڈز بناتے ہیں. موڈز کا مطلب کیفیت ہوتا ہے. تو اگر میرا ڈر کی کیفیت ہے تو مجھے کوئی نہ کوئی ٹریگر تو اس کو ملے گا, اس کا ملے گا, کوئی نہ کوئی کیو تو اس کا باہر سے ملے گا. ایکسٹرنل کیو یا انٹرنل کیو بھی ہو سکتا ہے, کہ ایک سوچ میں سوچوں. میرے پاس کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, ابھی وہ میری کاؤنسلنگ میں ہیں, اور ان کا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے, میرے وہ بڑے اچھے دوست بھی رہ چکے, میرے ساتھ کالج میں بھی پڑھا کرتے تھے, تو کچھ عرصہ پہلے ان کا کینسر ٹریٹمنٹ ہوا جس کا مجھے نہیں پتا تھا, اور بڑا اچھے طریقے سے وہ ماشاء اللہ سے کینسر فری ہو گئے. تو جب میرے پاس آئے تو میرے پاس آئے کوئی 4 سال ٹریٹمنٹ کے 4-5 سال کے بعد, اور مجھے آ کے کہتے ہیں کہ یار مجھے لگتا ہے مجھے انگزائٹی ہو گئی, تو ذرا پلیز چیک کرو. تو میں نے جب ان سے بات کی تو میں نے دیکھا کہ ان کو سیویئر انگزائٹی کا ایشو ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوئی, از اٹ کینسر ریلیٹڈ یا از اٹ یور النس ریلیٹڈ. تو مجھے کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ کینسر ہوا تو تب تو مجھے بالکل انگزائٹی نہیں تھی, اور میری ساری فیملی اینکشس تھی, اور میں بہت ریلیکس تھا. اور میں نے ان کو کہا کہ جی بالکل آپ کریں, آپ نے جو کرنا ہے, گیٹ آن ود دا ٹریٹمنٹ, میں اس کو بڑے پازیٹیولی لے کے چلوں گا. اور وہ چلے بھی, اور اسی لیے بہت اچھا ریکور بھی کر گئے. کہتے ہیں اب اچانک ایک دم سے میرے میں انگزائٹی آ گئی, مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیوں آئی. تو میں نے پھر ان سے اور ڈگ ڈاؤن کیا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس قسم کی انگزائٹی. کہتے ہیں یار اب جیسے مثال کے طور پہ کچھ دن بعد انہوں نے ملک سے باہر جانا ہے ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے. از اے ویری ویل سیٹل بزنس مین. تو کہتے ہیں میری اب میٹنگ ہے اور مجھے انگزائٹی یہ ہو رہی ہے کہ کہیں وہاں جا کے مجھے انگزائٹی نہ ہو جائے. یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ انسان اس سوچ میں بھی پڑ جاتا ہے کہ میرے پہ یہ کیفیت پھر نہ طاری ہو جائے, کسی کے سامنے ہوگی تو میں کیا کروں گا, ان کو کیا بتاؤں گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فیئر ہوتا ہے, بیسکلی یہ فیئر ہے, جٹرز اینڈ فیئر. آپ جٹری ہو جاتے ہیں. اب جو فیئر کا آنسر ہے, اگر آپ اس کو ہی اسٹاپ کر دیں گے تو انگزائٹی نہیں ہوگی.
تو مجھے کہتے ہیں میں اس انگزائٹی کے لیے کیا لوں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں آپ نے لینا کچھ نہیں, آپ نے صرف کاؤنسلنگ لینی ہے. تو مجھے کہتے ہیں نہیں مجھے تم کوئی ایک آدھی میڈیسن تو پلیز دو, کیونکہ میں اب اس میٹنگ پہ جا رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے وہاں پہ کوئی پرابلم ہو. تو میں نے ان سے ڈاکٹر سے بات کر کے ان کو ایک میڈیسن سجیسٹ تو کی, بٹ میں نے ان کو کہا کہ اس کو آپ نے صرف جیب میں رکھنا ہے, کھانا نہیں. آپ نے اس میڈیسن کو اپنے پاس جیب میں رکھنا ہے, کھانا نہیں ہے. اور جب آپ وہاں بھی جائیں گے تو کوشش کریں کہ اس کو جیب میں رکھیں, کھائیں مت. 80% کام ان کا ہو جائے گا, آئی نو ہو جائے گا, جب وہ لے کے جائیں گے اور وہ کریں گے, بیکاز 10 دن بعد ان کی میٹنگ ہے, تو ان کا یہ کام ہو جائے گا. اور جب ان کو میں نے میڈیسن بتا دی تو آدھی انگزائٹی ان کی اور نیچے آ گئی, کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ ناؤ آئی ہیو اے سولوشن, سمتھنگ ان مائی پاکٹ. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اپ ان دا مائنڈ. یہ جتنی بھی پرفارمنس انگزائٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی پبلک اسپیکنگ کرنے جا رہے ہیں, یا آپ لیٹس سپوز آپ شو ہوسٹ کرنے جا رہی ہیں, یا آپ ایک نئے کراؤڈ کے سامنے جا رہے ہیں, یا آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کی کوئی بھی پرفارمنس اگر آپ گاتے ہیں تو آپ کسی اسٹیج پہ گانا گانے جا رہے ہیں, اس سے پہلے آپ کو بہت بری انگزائٹی ہوتی, اور جس میں انگزائٹی میں ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی شیور کرتی ہے, ٹھنڈے پسینے آتے ہیں, ڈرائی ماؤتھ ہو جاتا ہے, ریگولر بریدنگ ہو جاتی ہے, اور حلق سے آواز ہی نہیں نکلتی. اس کو ماسٹر کیسے کرنا ہے اس پہ بھی ہم تھوڑی دیر پہ آتے ہیں, بٹ اس سے پہلے میں ایک فنومینا ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا جو کہ لوگ زیادہ تر جس کو بڑا غلط بھی لے لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جب انگزائٹی مینیج نہیں ہوتی انسان سے تو پھر ایک سٹیج آتی ہے جب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. وہ تو پھر میرے خیال سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی لاسٹ اسٹیج ہوگی انگزائٹی کو کاپ اپ نہ کرنے کی, اور وہ آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہوتی ہوئی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ برسٹ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, اس کو ہم ہائپر وینٹیلیشن بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں. ہائپر وینٹیلیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے, لیٹس سپوز پینک اٹیک ہو رہا ہے, تو سب سے پہلے جو چیز آپ کی افیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے ہارٹ بیٹ. اس کے بعد جو چیز آپ کی افیکٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ارریگولر بریدنگ. بریدنگ آپ کی بہت شیلو ہو جاتی ہے اور بڑی تیز ہو جاتی ہے, جس سے آپ آکسیجن زیادہ اپنی باڈی میں نہیں لے جا پاتے, کیونکہ وہ بہت شیلو ہوتی ہے, وہ اندر نہیں جا رہی ہوتی, وہ ڈائفرام کے اوپر سے ہی باہر انسان سانس نکال رہا ہوتا ہے. تو آپ کا کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو کمپوننٹ ہے وہ بہت زیادہ ریڈیوس ہو جاتا ہے آپ کی آکسیجن سے, جس کی وجہ سے آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں وہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں. جب بلڈ ویسلز آپ کی کنسٹرکٹ ہوتی ہیں تو آپ کا جو افیکٹ ہوتی ہے چیز وہ بلڈ فلو ہوتی ہے جو کہ ٹورڈز دا برین ہے. تو جب برین میں بلڈ نہیں جائے گا, آکسیجنیٹڈ بلڈ نہیں جائے گا, تو برین کے اندر اندھیرا چھا جائے گا اور بندہ ہائپر وینٹیلیٹ کر جائے گا, بے ہوش ہو جائے گا. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ معاف کرے پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا, بیکاز جب وہ گرتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو ان کو چوٹ بھی لگتی ہے, کئی دفعہ سر پھٹ جاتے ہیں, وچ ان ادر ورڈز از ویری ڈینجرس. لیکن دس ان اٹ سیلف میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں وری نہ کریں, نیورو سرجنس میں مت بھاگیں. یہ صرف انگزائٹی کا آپ کا مسئلہ ہے, تھوڑی سی کاؤنسلنگ لے لیں, تھوڑی سی اپنی نیوٹریشن ٹھیک کر لیں, تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں, تھوڑی سی روٹین اپنی سیدھی کر لیں, یو ول بی آل رائٹ. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیونگ سیڈ آل دیٹ, یہ جب ہم بات کرتے ہیں فیئر اینڈ فوبیا کی, تو جو پرفارمنس انگزائٹی یا انگزائٹی ہے یہ بھی ایک فیئر کی ہی قسم ہے.